بندر باز کی ویڈیو کے بعد اب بندر باز کی ساس کی پکچرز بھی وائرل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اب کوئی بھی میری ویڈیو پہ آ کے یہ کامنٹ نہ کرے کہ بھئی اس کی جو ساس ہے بندر باز کی اور اس کا سسر، وہ تو سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں، آپ ان پہ کیوں بات کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ بیچارے تو آتے ہی نہیں ہیں ویڈیو میں، وہ تو ان کا تو کوئی چینل سے لنک نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، آپ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ تو دیکھیں، جب سے بندر باز کی شادی ہوئی ہے نا، وقتاً فوقتاً، یہ جس کو لال پری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تو اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، اس لیے میں نے کبھی یہ ورڈ یوز نہیں کیے، لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جس نے بھی اس کا نام رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے، تو یہ ویڈیوز میں آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں ہی بندر باز جو ہے وہ رونے رو رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی تھی یا اس سے پچھلی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، اس حالت میں میں پورا گھر سنبھالتی ہوں، اور اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوتا، میں سارا دن بے ہوش پڑی رہتی ہوں، شام کو میرے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ مجھے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتی ہوں ہسبینڈ سے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں مجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، کیونکہ آپ تو گھر میں نہیں ہوتے اور کوئی مجھے جو ہے نا پوچھانے والا نہیں ہوتا۔ اور ہسبینڈ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے تو تم اپنی اماں کے گھر چلی جاؤ، ٹھیک ہے، اماں کے گھر چلی جاؤ۔ یہ ڈرامے پچھلی 2 ویڈیوز میں کیے گئے ہیں، اگر طبیعت اور حالت کے ٹائٹل لگا کر، ٹھیک ہے، اور وہ طبیعت اور حالت کے ٹائٹل بھی کیوں لگائے گئے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، مجھے بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ان کے حمایتی ہیں نا، ان کے حمایتی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹی فیملی جھوٹے کانٹینٹ چلاتی ہے، جیسے اس کی اماں نے، جھوٹی عورت نے اپا تحسین کا کانٹینٹ چلایا، تو بڑی ان کی حمایتیوں کو مرچی لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ جیسے میں نے کامنٹ دکھایا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ادھر سے ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا اس نے کیا بولا ہے، بہرحال تو وہ ذرا اس کو یہاں پہ بھی آ کے ان کی حمایت کرے نا، اس کی حالت کے اوپر بھی اس کی حمایت کرے، اس پہ ویڈیو بنائے، اور اس کی طبیعت پہ بھی وہ ذرا ویڈیو بنائے، میں اس کو کہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی تعلیم یافتہ بنتی ہے نا، اردو انگلش مکس، اردو انگلش کی کھچڑی مکسچر۔ اور اب جو اس نے یہ تماشا کیا ہے ویڈیوز پکچرز دکھانے والا، اچھا ویوز کے لیے، اب اس نے اپنی ساس کو اور سسر کو بھی ننگا کر دیا، مطلب ننگے سے مراد کیا ہے کہ ان کی جوانی بھی دکھا دی، ٹھیک ہے، وہ کتنے فیشنیبل تھے، کتنا وہ ماڈرن تھے، کس طرح وہ ان کا لائف سٹائل تھا، وہ بھی دکھا دیا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں، ساس جو ہے، اس نے جو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کے سب کچھ ہلانے کے بعد بھی اس فیملی نے اس کو کیوں نہیں کچھ کہا، ٹھیک ہے، اور میں سچ بولوں گی، اور جس نے آ کے مجھے یہاں پہ ٹوکا، میں نے فوراً اس کو اپنے چینل سے جو ہے نا آؤٹ کر دینا ہے، پھر کہتے ہیں ہائیڈ کر دیتے ہو۔ جب تم ان جیسے بغیرت لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے میری ویڈیو میں آؤ گے تو پھر میں تم لوگوں کے کامنٹس کو ریموو ہی کروں گی نا، ہائیڈ ہی کروں گی نا، تو کیا کہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس کو کچھ نہیں بولا، اس پہ سختی نہیں کی، اس کا یوٹیوب بند نہیں کروایا، کیونکہ یہ لوگ تو خود ہی ایسے ہیں، یہ لوگ تو خود ہی ایسے ہیں۔ یہ پچھلے کتنے اس کی ساس کی بزرگی دیکھیں، کتنی وہ ایجڈ ہے، کتنی اس کی ایج ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ 60+ تو ہوگی، اتنی اس کی ایج ہے، اور اس کے آپ پکچرز دیکھ لیں کہ اگر آپ وہ 40 سال یا 30 سال پیچھے جائیں جب اس کی شادی ہوئی تھی، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا فیشن کس لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندی کا فیشن 20-30 سال پہلے اس لیول کا ہوگا تو آج کل کے دور میں تو وہ پھر بڑی براڈ مائنڈڈ خاتون ہوگی نا، وہ تو بڑے کھلے دماغ کی عورت ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کی بہو نے کچن میں کھڑے ہو کے ایک اتنا بڑا سٹنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کو اپنا سب کچھ ہلا کے دکھا دیا، اور وہ ویڈیو ابھی بھی پڑی ہوئی ہے ایف ریئیکٹس کے چینل پہ، جا کے ڈیلیٹ کروائے نا، جو کہتی تھی کہ میرے چینل جو ہیں وہ ادارے ہینڈل کر رہے ہیں، اور خبردار کوئی میری پکچر نہ یوز کرے، خبردار کوئی میرا نام نہ لے۔ آج کہاں گئی اس کی وہ بڑکیں پھڑکیں ہیں، وہ تو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وہ تو دعوت دیتی ہے کہ آؤ، جس نے نہیں دیکھی، جس نے اس کا سامان نہیں دیکھا، آؤ میری چینل پہ آ کے دیکھو، ہیں، اب کرو نا اس کے خلاف، لو نا ایکشن،
تو جی ان چیزوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوتے. جو انسان خود جان بوجھ کر فحاشی پھیلاتا ہے, جو جان بوجھ کر معاشرے کو گندا کرتا ہے, تو اس کے خلاف وہ گندگی پھیلانے والا, آپ مجھے خود بتائیں کہ چور تھوڑی جا کے کمپلین کروا سکتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس کو کچھ بولا, کیونکہ انہوں نے اپنی اماں کی جوانی میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے دیکھا ہوا ہو. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں تھی اس کو. اس کے لیے اس نے صرف کیا کہتے ہیں بس تھوڑا سا بغیرتی کا لیول بڑھا لیا ہوگا کہ چلو اماں ویسے آتی تھی گھروں میں ویسے فیشن کرتی تھی, ٹھیک ہے, بازاروں میں چلی جاتی تھی فیشن کر کے, دوپٹے اتار کے, اور بال جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی میں تو کہہ رہی تھی شاید بوڑھی ہو گئی ہیں, بال گر گئے ہیں اس لیے چھوٹے ہیں کبھی, اس لیے میں نے ان کے چھوٹے بالوں پہ بات نہیں کی آج تک. لیکن اب پکچرز دیکھ کے دیکھیں نا, اب جتنے اس کے چھپے ہوئے عیب تھے, اب یہ ظاہری بات ہے عیب ہی ہے نا. آج اس نے جو اپنی ساس کی اچھالے ہیں, اس کی پکچرز لیک کی ہیں, اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لیک کی ہیں نا. اب ہم نے تو نہیں لیک کی. اب اس پہ جتنی بات ہوگی, جتنا لوگ گفتگو کریں گے, اس کو اپنی نظر سے دیکھیں گے, جیسے میں اپنے نظریے سے دیکھ رہی ہوں, تو اس پہ بات ہوگی. تو پھر اب یہ آ کے ہمیں تو نہیں کہہ سکتی, یا آپ کو تو نہیں کہہ سکتی کہ بھئی آپ ہمارے بارے میں یہ کیوں رائے رکھ رہے ہو, کیونکہ اب تو جس نے دیکھی ہیں پکچرز اس نے اپنے طریقے سے رائے رکھنی ہے. اور اپنے چینل سے تو اس طرح کے کامنٹس ہائیڈ کر دیتے ہیں نا, جیسے میں کر دیتی ہوں جو ان کی حمایتی ہوتے ہیں ان کے. تو یہ بھی اپنے مخالفین کے کامنٹس ہائیڈ کر دیتے ہیں, تو وہ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے, کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کے اندر تھوڑی سی غیرت ہے ابھی, جو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوں, یا گھریلو عورتیں جو ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں ننگا پن دکھائیں. اب ننگا پن ہی ہوا نا, اب بازو سارے ننگے ہیں, بال سر پہ ہیں نہیں, دوپٹے ہیں نہیں ہیں, بندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور نہ پتہ چل رہا ہے مسلمان ہے, نہ پتہ چل رہا ہے ہندو ہے. اور بس کیا کہ صرف چند ویوز کے لیے اگر یہ پکچرز نہ دکھاتی تو میں اس کی ساس کی اچھی خاصی رسپیکٹ کرتی تھی, کیونکہ وہ عمر رسیدہ عورت ہے, اور میں تو اس کو اسی نظر سے دیکھتی تھی. اور پچھلی کئی ویڈیوز میں وہ اس کے ساتھ اتنا کوئی خاص آ بھی نہیں رہی, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا, جیسے میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے, کہ وہ خاتون شاید اب اس کے پاس زیادہ نہیں آتی جاتی. اور یہ خود بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں آتی, میں پڑی رہتی ہوں, بے ہوش پڑی رہتی ہوں, ایسے پڑی رہتی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی کہ شاید وہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ اگر میں آؤں گی تو ذلت اور رسوائی ہی میری جھولی میں پڑے گی, آئے گی, ہیں میرے منہ پہ چھتر ہی لگیں گے, لتر ہی لگیں. لیکن وہ تو اس سے بھی 1-2 ہاتھ آگے نکلی ہیں, وہ بےعزتی کروا کے, وہ ذلت کیا برداشت کر کے بھی اس کی گودی میں بیٹھی ہوئی ہے, پکچرز دکھا رہی ہے. اس کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ میری ان پکچرز پہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے. وہ خود ہنس کے مسکرا کے دکھا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کی جوانی, اور پھر سے جیسے اس کو دلہن بننے کا شوق چڑھ گیا ہے, اور اس کے بس میں تو نا, تو یہ سسر کو پھر سے دولہا اور ساس کو دلہن بنا کے ان کی شادی پھر سے کروا دے ویوز کے لیے. مطلب کہ یار ایک چیز بچی تھی, تو نہ اپنا البم, تو نے پہلے تیری کم پکچرز ہم نے دیکھی شادی پہ, جو پھر تو البم لے کے بیٹھ گئی, وہ تو نے پکچرز دکھائیں. چلو وہ تو تیری تو ہے ہی شروع دن سے ہی بغیرت, تیرا باپ ماں سارے تم لوگ ایسے ہی ہو. پھر تمہاری جو ہے نا آفت کی وہ پٹاری, اس کو بڑا غصہ آتا ہے جب میں یہ باتیں کہتی ہوں, تو میں کیوں نہ کہوں ہے بغیرت لوگوں, تم لوگوں نے کیا کہتے ہیں اسلام کی روح کو جو ہے نا ٹھیس پہنچائی ہے. اسلام کی اصلی جو ہمارا مذہب دین اسلام ہے, اس کو تم لوگوں نے غلط بنا کے پیش کیا ہے. تم لوگ ایک طرف تم اسلامی گھرانے کی بیٹیاں کہلاتی ہو, مسلمان بنتی ہو, اسلام کو کی فالوور ہو تم لوگ, اور دوسری طرف تمہارے یہ گھٹیا کام, تم لوگوں نے تو کیا کہتے ہیں جو تباہی تم لوگوں نے اسلامی کارڈ کھیل کے کی ہے نا, اس تباہی مچائی ہے, شاید ہی کسی اور انفلوئنسر نے مچائی ہو. باقی تو یہ ہے نا کہ وہ تو نام ہی نہیں لیتے نا کہ بھئی ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, اللہ رسول کی وہ بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غیر شرعی کام کر رہے ہیں. پر یہ ایسی ڈھیٹ اور بغیرت عورتیں ہیں, اسپیشلی اس کی بڑی بہن, اتنی وہ بغیرت ہے, دھڑلے سے سینہ تان کے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی نام لے لے کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر حدیثیں سنا کے, وہ حدیثیں اور وہ کلام اور وہ قرآن پاک کی آیتیں تم لوگوں کو یاد نہیں آتی جب کہ بے پردہ عورتوں کی کو کس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا, ان کی کیا سزائیں ہوں گی ہیں, وہ تم لوگوں کو نہیں یاد آئیں گی کہ بغیر محرموں کے سامنے جس طرح
میک اپ کر کے تم جاؤ گی تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، وہ نہیں تمہیں وعدیں یاد آتی، تمہیں صرف یہی یاد آتی ہیں دل دکھانے والی، دل دکھانے. تو آج اس نے اپنی ساس کو بھی سارے عام ننگا کر دیا. وہ جوانی میں کیسی تھی، اب جیسے میں نے بول دیا وہ تو بڑی کھلے مائنڈ کی عورت تھی، دوپٹے شبٹے تو اس کا تو پھر چلے. یہ تو شب و کینچی یہ دکھاوے کے لیے یہ جو بھی دوپٹے انہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ تو بھائی سرے سے دوپٹہ ہی نہیں لیتی، وہ اتنی ماڈرن ہے. تو میں پھر صحیح کہوں گی نا کہ اس کی گندی ویڈیو وائرل ہوئی اور اب اس کی ساس کی پکچرز وائرل ہو گئیں، اس نے اپنے ہاتھ سے وائرل کر دی ہیں. ایسا یہ بغیرت ٹبر ہے کہ کوئی چیز اس کی ماں نے اپنے چینل بنانے سے پہلے کی شادیاں جو تھیں وہ محسن کی وہ تک شیئر کر ڈالیں ویوز حاصل کرنے کے لیے. شیروانیاں کہاں سے آئیں، مہندی کیسے لگی، ولیمے کیسے ہوئے، دلہن کیسے بنی، کم سب بکواس انہوں نے ویوز حاصل کرنے کے لیے. کچھ پردہ داری ہوتی ہے بھائی، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے انفلوئنسرز ہیں، یہ ہمارے ملک کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، میں کہتی ہوں ان کے وہ لعنت بھیجنا جائز ہوتا نا تو ان پہ 1000 بار میں لعنت بھیجتی. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، ان لوگوں نے میں کہتی ہوں باقی لوگوں کے بھی دماغ ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں. جو آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ غلادت پھیلا رہا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، ہر کوئی کہتا ہے بھئی وہ ایسے کر رہا ہے تو میں ایسے کیوں نہ کروں، فلانے نے ایسے کیا تو میں ایک قدم اب آگے جاؤں گا، میں اب ایک قدم آگے بڑھوں گا. تو یہ ہے جی ان کی حقیقت. پھر جب بات کرتے ہیں تو ان کی نیچے سے اوپر تک ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں. تو اب آپ نے رائے دینی ہے کہ جو اس نے جو کام کیا ہے اپنی اس بچی بکری جو کہوں گی میں ساس کی ویڈیو پکچر دکھا کے یہ اچھا کیا ہے، یہ نیکی کا کام کیا ہے. ایک پردہ تھا اس کی جوانی کا وہ تو رکھتی نا کہ وہ جوانی میں کیسی تھی. بہرحال جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.